بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی افسانہ نمبر 9 گھاس والی۔ مصنف ہیں پریم چند۔ گھاس والی افسانہ ایک مشہور عام افسانہ ہے جس کا تھیم ہے کہ بعض اوقات کچھ واقعات لوگوں کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، حتیٰ کہ فطرت بھی۔ کردار ہیں اس کے ملیح، مہابیر، چین سنگھ۔ کہانی ملیح نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی جو گھاس کھود کر گزارا کرتی تھی۔ ملیح کا شوہر مہابیر بہت اعلیٰ کردار کا حامل تانگہ بان تھا۔ ان دونوں میں بے انتہا محبت تھی۔ ایک دن جب ملیح گھاس کھودنے جاتی ہے، گھاس کھودنے کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی زمینوں پہ جا کر گھاس کھودی جاتی اور اس کو بازاروں میں جا کے نیچ طبقے کے لوگ بیچتے ہیں اور اس سے روزی کما کر اپنے گھر کا راشن چلاتے ہیں۔ تو ملیح جب گھاس کھودنے جاتی ہے تو ٹھاکر چین سنگھ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسری گھاس کھودنے والیوں کی طرح اس سے فائدہ اٹھائے۔ ملیح کو بہت برا محسوس ہوتا ہے اور وہ چین سنگھ کو بری بھلی سنا کر واپس گھر آ جاتی ہے۔ اگلے دن ملیح چین سنگھ کے خوف کی وجہ سے وہاں گھاس کھودنے نہیں جاتی، مگر ساس کی ڈانٹ کی وجہ سے جانا پڑتا ہے، اور چونکہ وہ پریشانی میں ہوتی ہے اس لیے وہ بھول جاتی ہے اور چین سنگھ کے کھیتوں میں پہنچ جاتی ہے۔ چین سنگھ جب ملیح کو دیکھتا ہے تو دوبارہ محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ اس پر ملیح کہتی ہے، میرا مرد اعلیٰ کردار رکھتا ہے اور کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، اس لیے مجھ پر بھی بری نگاہ نہیں ڈالی جا سکتی یا کوئی ڈال بھی نہیں سکتا۔ اور مہابیر کو شرم دلانے کے لیے کہتی ہے کہ اگر چین سنگھ کو شرم دلانے کے لیے کہتی ہے کہ اگر مہابیر تمہاری بیوی پر بری نگاہ ڈالے جو اعلیٰ نسل کی ٹھکرائن ہے تو تم کیا کرو گے؟ چین سنگھ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ یہ جھٹکا چین سنگھ کو بالکل بدل دیتا ہے اور وہ اپنی ساری بری عادتیں بدل دیتا ہے اور سب کا خیال رکھنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بازار میں ملیح کو گھاس بیچتے اور لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور مہابیر کو کہتا ہے کہ 1 روپیہ مجھ سے لے لیا کرے، لیکن ملیح کو گھاس بیچنے نہ بھیجا کرے۔ کئی دنوں بعد چین سنگھ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے ملیح کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ آتی ہے، اس کا شکریہ ادا کرتی ہے روپیہ دینے پر اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے ڈوبنے سے بچا لیا، اور دونوں کی چپ پر افسانے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ واقعہ دونوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ چین سنگھ اپنی فطرت بن کے نیک بن جاتا ہے اور گھاس والے کی فطرت کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔